السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور رنگ برنگی مٹی کی مٹھی زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف اور مکہ کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنا دیا۔ 40 برس تک وہ پتلا قلب بے جان وہاں پڑا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہو تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جائے۔ روح نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا، مگر اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہو گئی۔ روح جیسے جیسے اندر پہنچتی گئی ٹھیکرے کی طرح مٹی کا پتلا گوشت پوست میں بدلتا گیا، اور جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جب روح مکمل جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک جوڑا کپڑوں کا زمین پر بھیجا، اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر کپڑے پہنوائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت کے تخت پر بٹھایا۔ سننے میں آیا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے بنا کر خلافت کے مسند پر بٹھائے گا وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس سے عظیم ہی رہیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور اپنی رحمت سے انہیں کچھ نام سکھا دیے تو آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ فرشتوں سے ان ناموں کے متعلق پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ جواب سے عاجز ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پاک ہے تو، اور ہمیں صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک تو دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صفیں باندھے اور مؤدب کھڑے تھے کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، مگر ابلیس شیطان نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس نافرمانی سے شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام آزادی سے بہشت میں رہنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی اور کسی محرم کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جب آدم سو رہے تھے تو ان کے پہلو میں ہوا کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک پاک باز عورت کو پاس بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تب حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبی 100 حصے کریں تو 90 حصے حوا کو ملے اور 10 حصے باقی عالم کو ملے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہے رہیں اور جو مرضی ہے کھائیں، مگر گیہوں کے درخت سے کچھ مت کھانا۔ دوسری طرف ابلیس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے آدم اور حوا کو اللہ کی نافرمانی پر راضی کرے۔
ابلیس نے سب سے پہلے طاؤس سے دوستی کی اور اس سے درخواست کی کہ دوستی کا حق ہے کہ وہ اسے کسی طرح بہشت میں پہنچا دے تاکہ وہ آدم اور حوا سے اپنا بدلہ لے سکے۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ سانپ سے بات کرے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کرے۔ تب ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس سے اپنے فریب کے منتر میں گرفتار کر دیا۔ سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں ڈال کر بہشت کے اندر لے گیا اور بہشت کے نگہبان کو اس کے متعلق خبر نہ ہوئی۔ ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس بہشت میں گیا اور رونا شروع کر دیا۔ آدم اور حوا نے شیطان کو بالکل نہیں پہچانا اور پوچھا کہ کیوں روتا ہے۔ تب شیطان نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بہشت کی ساری نعمتیں ان سے چھن جائیں گی اور وہ مر جائیں گے۔ اس بات پر آدم اور حوا دونوں غم زدہ ہوئے۔ تب شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کا میوہ کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ آدم کے پوچھنے پر شیطان انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ نے انہیں منع کیا تھا، مگر آدم علیہ السلام نے اسے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر آدم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر سانپ نے شیطان کی سچائی کی گواہی دی۔ تو حضرت حوا آدم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کی کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی ابلیس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس لیے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کچھ غلط ہوا تو آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ بھی کھا لینا، اور پھر ہم ساری زندگی چین سے جنت کے میوے کھائیں گے اور موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اسی طرح آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ممنوعہ کھانا کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں کے 70 ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا اور ایک عرصے تک انہیں زمین پر رہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں مزید آزمایا جا سکے، اور بعد میں ان کی اولاد میں سے جو اچھے ہوں انہیں ان کے آبائی گھر جنت میں واپس لے جایا جائے اور جو گناہگار ہوں انہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ ہم سب کو اچھے کام کرنے چاہیے اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس نے ہمارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہیں دے گا مگر ہم اللہ کے احکام پر چل کر اور اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت سے انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔